السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کے دن اور اول وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں پر بیٹھنے کا موقع دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن مجید کی آیات اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات ہمیں یہاں پر سننے کا اللہ تبارک و تعالی موقع دے رہے ہیں۔ اور محترم حضرات، ہمیں تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں سے جمعہ کی قدر چلے گئی ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید صاف کہتا ہے، پہلی ہی اذان پر ہمارے کاروبار چھوڑ کر اللہ کی طرف ہمیں یہاں پر آ جانا چاہیے مسجد میں، اور ہمیں کاروبار میں لگ رہے ہیں، اور دور کی بات ہمیں تو جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جمعہ کی نماز چھوڑ کر بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، ان کی بھی ہمیں خاص طور پر فکر کرنا چاہیے، اور ہمارے جمعہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا تو اس میں خاص طور پر ربیع الاول کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ محترم حضرات، آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم کو بھی معلوم ہے کہ جمعہ کی کتنی بڑی قدر ہے اسلام میں، اور پچھلے انبیاء علیہم السلام کے یہاں جمعہ نہیں تھی، اور ہمیں بقرعید اور رمضان جو عید الفطر جو ہمیں بناتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ درجہ ہمیں اسے جمعہ کے دن کو دیتے ہیں، تو اسے چھوڑ کر ہمیں غفلت میں ڈوب رہے ہیں، اور اسے چھوڑ کر ہمیں سنڈے کو آگے رکھ رہے ہیں اور منڈے کو آگے رکھ رہے ہیں، اور ہمیں کاروبار کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے نبی کے صدقے ہمیں جمعہ کی نماز ملی ہے، تو اسی لیے محترم حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5 یا 6 سال کی مدت تک ان کی پرورش کرے ہیں، اور ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان کے دادا جو تھے
عبد المطلب ان کو اور ان کے والدہ کو بتانے کے واسطے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے تھے، اور ادھر والدہ بھی انتقال ہو گئے ہیں اور ادھر دادا صاحب بھی انتقال ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کے چاچا کے سپرد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کی کوئی کفالت نہیں لیے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کفالت لی ہے اور ان کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ محترم حضرات، اور ان کے چاچا تو ملک شام کا ایک سفر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چاچا کو لپک کر کہنے لگے اور ان سے ان کے یہاں لے کر کہنے لگے، اے چاچا جان، آپ جو سفر کر رہے ہیں ملک شام کا، میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو وہ ایک درد بھرے انداز میں کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں یتیم تھے، اور کہہ رہے ہیں چاچا کو بڑا اس کا اثر پڑا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لینے پر راضی ہو گئے، اور شام کا سفر کر رہے تھے۔ بصرہ کے یہاں پر ٹھکانہ ڈالے، اور وہاں پر ایک بہت بڑا عیسائیت کا عالم تھا، بخیرہ نامی اس کا نام تھا، اور وہ آدمی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، اور ادھر بادل سایہ کر رہے ہیں اور ٹہنیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں، اور وہ جو تورات میں اور انجیل کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں تھیں، اور اسے دیکھ کر اور پہچاننے لگا یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری نبی ہونے والے ہیں۔ تو وہ جو عادت کے خلاف، اس کے عادت کے خلاف وہ کسی کو دعوت نہیں دیتا تھا، عیسائیت کا بہت بڑا عالم تھا اور کسی کو دعوت نہیں دیتا تھا۔ یہ جو قافلہ جو وہ وہاں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا، اور وہ جگہ پر جا کر عیسائیت کا جو عالم تھا، اور وہ جو پڑاؤ کے جو بہت قافلے کے جو بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، اور اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں نہیں لے کر گئے، اب ایک جگہ جھاڑ کے نیچے بٹھا دیے، اور یہ جو بخیرہ نامی جو عالم تھا، یہودیت کا بہت بڑا عالم تھا، اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے اور نہیں لے کر گئے، اور کہنے لگا تو ایک آدمی تو یہاں سے غائب ہے، نہیں آئے، تو ان کو بھی بلا کر لاؤ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے اور ان کو گود میں بٹھا دیا، اور ان کے جو نشانات تھے اور مہر نبوت تھی، اور اسے دیکھ کر پہچاننے لگا، اور ان کو جو کتابوں کے اندر، عیسائیت کی کتابوں کے اندر اور تورات کے اندر، انجیل کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی تھی، وہ دیکھ کر کہنے لگا، ابو طالب کو کہنے لگا، یہ جو بچہ ہے ان کو معمولی نہیں سمجھنا، جو ہمارے درمیان جو میرے گود میں بیٹھے ہیں، جو اس کو تورات بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل بھی تصدیق کرتی ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے علماء تصدیق کرتے ہیں، یہ بہت بڑے یہ وقت کے نبی ہونے والے ہیں اور آخری نبی ہونے والے ہیں، اور ان کو سنبھال لینا، اور جب یہود دیکھیں گے ان کو قتل کر دیں گے، شام کو نہیں لے کر جانا، اور ملک شام کا سفر کر رہے تھے، ان کو سفر میں مت لے کر جانا، وہاں پر جائیں گے تو ان کی خیریت نہیں رہے گی، یہودی ان کو تاک رہے ہیں، یا یہودی کے بہت بڑے بڑے ایجنٹ ان کی تلاش میں ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان پر ہمیں حملہ کر دیں گے، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے، اس کی سازش میں ہے محترم حضرات۔ اسی لیے وہ جو بہت بڑا عالم دین تھا کہنے لگا
ان کو مت لے کر جانا۔ یہ چھوٹی سی گفتگو سن کر حضرت ابو طالب ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت مکہ المکرمہ لے کر جاتے ہیں۔ اور محترم حضرات، یہاں پر میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، اور محترم حضرات ہم اور آپ گنے چنے یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانے میں جیسا کہ مسلمان نہیں ڈھونڈ کر اب بھی یہاں پر اسلام کا ڈنکا نہیں بجا، یہاں پر نبوت نہیں ملی، اور یہاں پر دین کی دعوت نہیں چل رہی ہے، اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخری نبی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ صبح اٹھ کر دعوت دینے کا جاتے ہیں، اور ہم اور آپ ایک دوسروں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، ہمارے اوپر بھی حالات آتے ہیں، حالات آنے پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور حالات آنے پر ہمیں منہ موڑ لیتے ہیں، اور حالات آنے پر ہمیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر اور آخری سانس تک بھی مکہ المکرمہ کے جو افراد ہیں تکلیف دیے ہیں، میں کہنا آپ سننا، اور گھر کو چلے جانا، اور عصر کو آ جانا، مغرب غائب ہو جانا، عشاء بھی غائب ہو جانا، ایسا ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے خاطر کتنی محنت کرے ہیں، اور ہم اور آپ نام کے یہاں پر بیٹھے ہیں گنے چنے، اور کافر حضرات کہتے ہیں کل قیامت کے دن کہیں گے ضرور، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہیں گے کاش ہم کل قیامت کے دن تمنا کریں گے، کل قیامت کے دن ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ہم بھی وہ نبی کا کلمہ پڑھ لیتے، ہم بھی وہ نبی کے قرآن پڑھ لیتے، ہم بھی وہ نبی کی شریعت کو دل سے لگا لیتے، اور ہم بھی وہ نبی کا کلمہ پڑھ کر دین پر ہمیں شامل ہو جاتے، اور ہم بھی وہ صحابہ کے ہاتھوں پر ہمیں ایمان قبول کر لیتے، ہم بھی اولیاء کی باتوں کو سن کر ہم ایمان لے آ جاتے، ہم بھی وہ بزرگان دین اور علماء اکرام کی بیانات سن کر ہمیں راہ راست پر آ جاتے۔ اب بھی ہم راہ راست پر نہیں آئیں گے، اور کب آئیں گے محترم حضرات؟ یہاں پر کافر تمنا کریں گے، ہم مسلمان ہونے کے بجائے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر میں ناچ گانا چل رہا ہے، اور ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، ہم مست بستر میں سو رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ رہا ہے مؤذن، اور آخر میں کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم کہہ رہا ہے۔ ہم جو نیند سو رہے ہیں، قبر میں جا کر ہر ہمیشہ سونے آئی ہے، اور ہمیں قبر میں جانا ہی ہے ضرور، اور ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تب پتہ چلے گا۔ اور محترم حضرات، ہم چھوٹے سے چھوٹے زندگی میں آئے ہیں، اور 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی میں آئے ہیں، اور ہماری آنکھ کب بند ہو جائے گی نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے ہمیں اس سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کریں، اس سے پہلے ہمارے نبی کی جو شریعت دی ہے اور اس پر ہمیں عمل کریں۔ ہم عمل نہ کریں، اور ہم قرآن نہ پڑھیں، اور ہم شریعت پر نہ چلیں، اور ہمیں نبی کا کلمہ نہ پڑھیں، نبی کے طریقے کو ہمیں سینے سے نہ لگائیں، تو غیر لگائیں گا کیا؟ غیر لگائیں گا کیا؟ محترم حضرات، اسی لیے ہمارے قوم پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا ہے، ہماری قوم پر بھروسہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر ہمیں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہمیں آگے چلیے محترم حضرات، ہمارے رسوم و رواج دیکھیے، ہماری پورے ایک دن کی نہیں ہے، پوری زندگی دیکھیے، ہماری زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں روزے نہیں ہیں، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اور نام صرف مسلمانوں کا، حلیہ تو کافروں جیسا ہم بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں اور ہمیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور پھر کہہ رہے ہیں اور ہمیں عاشق رسول ہیں، اور ہم پھر کہہ رہے ہیں ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اس دوسرے قوموں کا مشابہ ہم اختیار کریں گے، اور دوسرے قوموں کے ہمیں آئیڈیل بن جائیں گے، اور ان کے طریقے پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ کل قیامت کے دن ہمارے نبی کے صف میں نہیں کھڑائیں گے، اور ہمارے نبی کے جو امت کا جو صف ہے اس میں نہیں کھڑائیں گے۔ کل قیامت کے دن فرشتے
سے کہیں گے اور گھسیٹتے ہوئے جس کا حلیہ تم بنائے تھے اور جس کا حلیہ تم بنائے تھے چلے جاؤ ان کی صفوں میں کھڑو، چلے جاؤ ان کی صفوں میں کھڑو۔ نبی جن کے خاطر اتنے محنت کریں، نبی کا چہرہ سجانے کے واسطے آج تیار نہیں ہے، نبی کا چہرہ نکال کر نالیوں میں بہانے کے واسطے ہم تیار ہیں، نبی کا حلیہ ہم لینے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہمیں دیکھیے محترم حضرات، ہمارے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں سوچیے اور ہمارے دلوں کو ٹٹول کر ہمیں ایک فیصلے پر آ جائے۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہو گئے ہیں اور ہمارے اوپر جو شریعت نازل کر دی گئی ہے اور جو کتاب نازل کر دی گئی ہے اور ہمیں اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ کر پڑ رہے ہیں اور یہ مصیبتوں کے بارش ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کوئی عیسیٰ پیدا ہو جائے، پھر کہہ رہے ہیں کوئی محمود غزنوی پیدا ہو جائے، پھر کہہ رہے ہیں ٹیپو سلطان پیدا ہو جائے، کوئی کہہ رہا ہے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے۔ ایسے پیدا نہیں ہوں گے اگر ہمیں ایسے بگڑتے چلے جائیں گے گھر گھر میں فرعون، حامان، شداد، ابی بن خلف اور ابی لہب پیدا ہو جائیں گے اور کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہونے والا نہیں ہے اور کوئی عبد القادر پیدا ہونے والے نہیں ہیں، اور ہمیں عمل کر رہے ہیں ویسے ہی ہم کر رہے ہیں کافرانہ حرکات اور ہم کر رہے ہیں شریعت کو توڑنے کے کامیں، ہم ایسے عمل کر رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اور شریعت کو جھٹلا رہے ہیں اور ادھر صحابہ کے ارشادات کو جھٹلا رہے ہیں اور ادھر اولیاء اکرام کے جو ارشادات ہیں اس کو بھی ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ اور دور کی بات اور محترم حضرات، اور آگے نبی آنے والے نہیں ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں اور نبوت کا کام کرنے والے ہیں علماء اکرام، اور علماء اکرام کی بھی باتیں نہیں سن رہے ہیں۔ فلانا عالم یہ بولا، فلانا عالم وہ بولا، ان کی زندگی کو چھوڑو، وہ جو باتیں بول رہے ہیں اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو۔ اگر محترم حضرات علماء سے نیٹ ورک ہمارا کٹ گیا اور جو ہمارا جمعہ سے نیٹ ورک کٹ گیا اور نماز سے نیٹ ورک کٹ گیا اور ہمارا روزوں سے نیٹ ورک کٹ گیا اور قرآن اور شریعت سے ہمارا نیٹ ورک کٹ گیا، کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جہنم میں ڈھکل دیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جہنم میں ڈھکل دیا جائے گا۔ اسی لیے محترم حضرات ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو بھی نمازیں فرض کیے ہیں اور جو بھی ہمارے اوپر واجبات ہیں اور جو ہمارے اوپر حقوق ہیں اس کو ہمیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بارش نہ ہونے کی وجوہات بھی یہی ہے، ہمیں حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، گناہ کو عام کر رہے ہیں، زنا کو عام کر رہے ہیں، بارش بھی زیادہ ہونا بھی ایک اللہ کا عذاب ہے، بارش بھی کم ہونا بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک عذاب ہے۔ محترم حضرات ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے اور بعضوں کے علاقوں میں اور بعضوں کے قریوں میں اور بعضوں کے ریاستوں میں ایسے بارش ہو رہے ہیں، مکانوں میں بیٹھنے چین نہیں، سونے چین نہیں، عبادت کرنے کو چین نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے۔ اور محترم حضرات یہ حکومتوں کا بدلنا اور حکومتوں کا آنا، حکومتوں کی مصیبتوں کا آنا، یہ صرف و صرف مسلمانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے ہمارے اعمال کو درست کریں۔ ہمارے علماء اکرام بارہا کہہ رہے ہیں، اگر احادیث کے اندر بھی یہ موجود ہے، اگر دنیا کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا وہ اللہ تبارک و تعالی تب قیامت کو برپا کریں گے۔ یہ عام حدیث ہے اور ہم کو معلوم، آپ کو بھی معلوم ہے۔ محترم حضرت ہم جب عمل نہیں کریں گے ایسے ہی عذابات آئیں گے اور ایسے ہی حکومت بدلیں گے اور ایسے ہی
ہمیں ختم کیا جائے گا اور ایسے ہی ہمیں ختم کرنے کی کوشش کیا جائے گا اور ایسے ہی ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔ محترم حضرات، ہمیں لوٹ کر حضور کا دامن کو ہمیں ایسا پکڑنا ہے، آئیڈیل بننا ہے، نمونہ بننا ہے، صرف نام لیوا نہیں ہے، صرف ہمیں نام کے واسطے نہیں ہے اور اعمال کے واسطے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم یہاں پر بیٹھے گنے چنے جمعہ کے اندر، جمعہ کے بعد کی جو اثر آئیں گے سب غائب ہو جائیں گے۔ مجھے جیسا فرض ہے آپ کو بھی نماز فرض ہے، مجھے جیسا مؤذن بلا رہا ہے اور میرے اوپر جو واجبات ہے آپ کے اوپر بھی وہی ہے۔ کسی کو کوئی رد و بدل نہیں ہے، کسی کو کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہے، اسے 2 نمازیں فرض ہیں، 3 نمازیں فرض ہیں، باقی کے 2 یا 3 نمازیں معاف ہیں، ایسا نہیں محترم حضرات۔ ہمارے نبی کا ارشاد سنیے اور احادیث کے اندر آپ کو بھی ملتا ہے، ہمارے نبی آخری سانس تک بھی 1 نمازیں قضا نہیں کرے ہیں، 1 نمازیں نہیں چھوڑے ہیں اور آخری وقت بھی آیا ہے، ادھر صحابہ 1 صحابی اور ادھر 1 صحابی اور بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں پر کھانا کھانے کے واسطے نہیں ہے اور کہاں پر ان کے جو نواسے ہیں ان کی خیر خیریت پوچھنے کے واسطے نہیں ہے اور ان کے لختے جگر حضرت فاطمہ ہیں، ان کی خیر خیریت پوچھنے کے واسطے نہیں اور ان کے ازواج کی خیر خیریت پوچھنے کے واسطے نہیں۔ کہاں پر نماز قائم کرنے کے واسطے اور نماز کو پڑھنے کے واسطے جا رہے ہیں۔ اور محترم حضرات، ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں اور ہمیں ایسے نبی کی امت میں ہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا ہے اور جب بات کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھے کہ اے اللہ، جب آخری نبی آئیں گے مجھے معلوم نہیں وہ وقت کب ہے، آپ بہتر جاننے والے ہیں، ان میں میرا فرق کیا ہوگا؟ میں بھی نبی ہوں گا، وہ بھی نبی ہوں گے، ان میں میرا فرق کیا ہوگا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں تو کلیم اللہ ہوں، آپ سے بات کریں گے، وہ حبیب اللہ ہیں، محبت کرنے والے ہوں گے، اور ایسا کیا بات ہے، کیا فرق ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، اے موسیٰ، تمہیں خود مجھے محبت کرنے والے ہیں، وہ جو محبوب ہیں، جو آخری نبی ہیں، میں خود ان سے محبت کرنے والا ہوں، میں خود ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور دیکھیے محترم حضرات، آخر میں آئے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں اور ہماری عمریں کم ہوں گی اور ہمارے اعمال وزنی ہوں گے، اور کب وزنی ہوں گے؟ ہمیں یہ سب چھوڑیں گے اور نیک اعمال پر ہمیں آ جائیں گے، ہم یہ سب 2 رنگی کا کھیل چھوڑ کر ہمیں 1 رنگی پر آ جائیں گے، تب ہمارے اعمال وزنی ہوں گے۔ اور یہ ہمارے اعمال کب وزنی ہوں گے؟ ہمارے اوپر جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں اور جو حقوق ہیں اور جو قرآن مجید پڑھنے کے ہمارے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اس کو ہمیں پڑھیں گے اور اس کو ہمیں عمل کریں گے اور ہمارے نبی کے ارشادات پر عمل کریں گے، تب جا کر وزنی بنیں گے۔ گھر بیٹھے ہمیں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، گھر بیٹھے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، گھر بیٹھے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے محترم حضرات، ہمیں آج سے عزم کر لیں، ہمارے اوپر جو بھی 5 نمازیں فرض کیے گئے ہیں، ہمیں اس سے باقاعدگی کے ساتھ ہمیں اس کو ادا کریں گے، ہمیں بھی ادا کریں گے۔ ہمارے دوست احباب کو بھی ہمیں مسجد کو لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اب نمازیں نہیں پڑھیں گے، کب نمازیں پڑھیں گے؟ اب ہمیں تلاوت نہیں کریں گے، قرآن مجید نہیں سیکھیں گے، ہمارے دونوں آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ جب فرشتے کہیں گے پڑھو، سوال کریں گے اور پوچھیں گے ہماری زندگی کہاں گزری، ہمیں کہاں پر گزارے ہیں اور کتنا مال کمائے ہیں اور کیا کیا دنیا میں کرے ہیں۔ کیا بولیں گے؟ ہمیں بلڈنگ کما کر آئے ہیں اور جائیداد کما کر آئے ہیں اور اتنا پیسہ اور اتنا بینک بیلنس جمع کر آئے ہیں، اور اس کا کیا فائدہ؟
اس کا کیا فائدہ؟ ہمیں جا کر کرامن کاتبین کو کوئی رشوت دے کر ہمیں نہیں گئے ہیں، کوئی رشوت کھانے والے بھی نہیں ہیں فرشتے، اور کوئی اجرت بھی لینے والے نہیں ہیں فرشتے، اور کیا جواب دیں گے؟ اور کل قیامت کے دن ہمیں جو صحابہ اکرام جو محنتیں کر آئے ہیں دین کے واسطے، اور اپنے آل و اولاد چھوڑ کر دین کے واسطے چلے گئے ہیں، اور ایمان کا جھنڈا بلند کرنے کے واسطے چلے گئے تھے، اور وہ صحابہ کل آ کر ہمارا دامن پکڑیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ایک صحابی جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ کہیں گے اور وہ پوچھیں گے دین کے واسطے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، دین کے خاطر اور اسلام کے خاطر اور دین کا علم بلند کرنے کے خاطر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا نا۔ اب کیا کرو گے؟ اب کیا جواب دو گے؟ محترم حضرات، اسی لیے ہمیں خاص طور پر اور وہ کل قیامت کی رسوائی سے بچنے کے واسطے اور ہماری زندگی آسان، اور یہ تو 60 سالہ زندگی ہے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک سلام دوسرے سلام سے اس کا کوئی بھی واسطہ بھی نہیں ہے، اور ایک سلام پھیر دیے دوسرے سلام کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ محترم حضرات، وہ دن آنے سے پہلے ہمارے درمیان کتنے افراد تھے گزشتہ ربیع الاول میں تھے اور آج نہیں ہیں، اور گزشتہ اور سفر میں تھے اور آج نہیں ہیں، محرم میں تھے اور آج نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا تھے تو آج نہیں ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں بھی ویسا ہی جانا ہے، ہمیں بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے، اور ہماری زندگی مختصر سی زندگی ہے، اور اس زندگی کو ہمیں یہاں باقاعدگی کے ساتھ ہمیں اعمال کر جائیں گے، نیک عمل کریں گے، شریعت پر چلیں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کریں گے، اور ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں قدم رکھیں گے، تو کل قیامت کے دن رسوائی سے بچ جائیں گے، بغیر حساب و کتاب سے ہمیں جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں گے۔ اور محترم حضرات، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے اوپر فرض کی گئی نمازیں ہیں اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو ہمارے دوست احباب مسجد سے دور ہیں اور ان کو مسجد کے قریب لانے کی ہمیں کوشش کریں۔ ہمارے جو ماں بہنیں گھر میں جو پردہ پوش ہیں تو گھر میں بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں نماز کی تاکید کریں، اور ان کو بھی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی تاکید کریں، اور ان کو بھی ہمیں صحابیات کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی ہدایت دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔